السلام علیکم۔ جو ٹیسٹ میچ کے حالات تھے وہ لگ نہیں رہا تھا کہ ٹیسٹ میچ سٹارٹ ہوگا، اور ایک آدھ دن سے جو انڈیا میں وہ کانپور میں یہ میچ کھیلا گیا اور بارش بھی ہوئی۔ آج بھی امید نہیں تھی یہ میچ ہونے کی، لیکن 35 اوورز کا یہ میچ ہوا اور 107 پہ 3 وکٹس گر چکے ہیں بنگلہ دیش کے۔ بہت اچھا فیصلہ تھا روہت شرما کا ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کرنے کا، اور جس قسم کا ویدر تھا آپ کو پتہ ہے کہ بارش ہوئی ہوئی تھی، وکٹ ذرا تھوڑا سا سافٹ ہوتا ہے، ایئر میں جو ہوا ہے وہ بھی تھوڑی سی مطلب ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوتی ہے، ہوا بھی تھوڑی چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بال جو ہے وہ سوئنگ بھی ہوتا ہے، پھر پچ میں تھوڑی سی نمی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بال سیم بھی ہوتا ہے۔ اس کا ایڈوانٹیج بہت اچھا لیا انہوں نے ٹاس جیت کے۔ لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری اپنی جو میں نے دیکھا، جو مجھے ایسا لگا کہ لازمی نہیں ہے کہ جو اچھا کپتان ہو یا اچھا پلیئر ہو وہ کبھی کبھی فیصلے غلط نہ کرے، کر جاتا ہے غلط۔ جو مجھے ایسا لگتا ہے جو آج روہت شرما نے کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ آکاش دیپ نے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی دونوں لیفٹ ہینڈڈ کو آؤٹ کیا تھا، حالانکہ بمراہ سے بھی آؤٹ نہیں، اور میں آئی تھنک فرسٹ اننگ کی بات کر رہا ہوں پہلے ٹیسٹ میچ کی، بمراہ سے بھی آؤٹ ہوئے، سراج تو بالکل آف کلر نظر آ رہے ہیں پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی اور اس اننگ میں بھی۔ لیکن اس کے بعد آکاش دیپ آئے، انہوں نے اوپر سے دونوں کو آؤٹ کیا، آئی تھنک انہوں نے ذاکر کو بھی آؤٹ کیا تو اور شاداب اسلام، ان دونوں کو شاید آؤٹ کیا تھا انہوں نے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا کہ بمراہ سے بھی آؤٹ نہیں ہوا اور سراج سے بھی آؤٹ نہیں ہوا۔ اس کے بعد آکاش دیپ آئے، انہوں نے دونوں کو آؤٹ کر دیا، شادمان اسلام کو بھی اور ذاکر حسن کو بھی۔ اچھا، پچھلے میچ میں بھی جب انہوں نے 2 آؤٹ کیے تھے تو وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ روہت شرما کیا کرنا چاہ رہے، کیونکہ جب کسی بالر کی ردم اچھا لگا ہو، اس کو وکٹس مل رہی ہوتی ہیں، تو لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے اپنے جو سینئر بالرز ہیں ان کو آپ لے کے آ جاتے ہیں کہ جی اب فٹافٹ کر کے یہ پوری ٹیم کو آؤٹ کر دیں، جس طرح لاسٹ ٹیسٹ میچ میں ہوا۔ آج بھی یہ جو آکاش دیپ ہے ان کے ساتھ آج بھی یہی سب کچھ ہوا۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کیوں روہت شرما ان کے ساتھ کر رہے، کیونکہ آج بھی جب انہوں نے 2 آؤٹ کیے، تقریباً 5 اوور میں ان کے 2 آؤٹ، جس بالر نے 5 اوور میں 2 آؤٹ کیے ہوئے ہوں تو اس کو لازمی سی بات ہے آپ 7 اوور یا 8 اوور کا ایک سپیل جانے دیتے ہو کہ یار اس نے دونوں لیفٹ ہینڈڈ آؤٹ کیے ہیں، پھر اس کے بعد شانٹو بھی آ گیا ہے، پھر مومن الحق جو ہے یہ بھی دونوں لیفٹ ہینڈڈ ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے وہ جو راؤنڈ آف وکٹ وائڈ آف دی کریز جا کے جو ود ان سٹمپ بال کرتا ہے، اس سے بیٹسمین یہ سمجھتا ہے شاید بال اندر آئے گا، لیکن وہاں سے اوے ہوتا ہے اس کا بال، تو اندر بھی آئے تو وہ بیٹسمین کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ روہت شرما نے ان کو ہٹا کیوں دیا۔ اچھا، ان کو ہٹانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بمراہ سے بھی آؤٹ نہیں ہوئے، نو ڈاؤٹ بمراہ بہت اکانومی بہت اچھا ان کا، لیکن وکٹ نہیں لیے۔ اس کے بعد سراج کو بھی ان کے ساتھ لگا دیا، وہ ویسی کوئی 4 کے نزدیک اس کی اکانومی چل رہی ہے، اس کا بال نہ ایک جگہ پہ گر رہا ہے، نہ سوئنگ اتنا ہو رہا ہے، نہ سیم ہو رہا ہے، وہ رنز دے رہا ہے۔ تو یہ جو 107 پہ 3 آؤٹ ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے 35 اوور میں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر روہت شرما اگر جانے دیتا آکاش دیپ کو 7 یا 8 اوور کا سپیل کرواتا تو ہو سکتا ہے وہ 1 سے 2 اور وکٹ بھی لے جاتا، کیونکہ اس کا ردم لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا جب وہ لے کے آیا روہت شرما آکاش کو، تو اس کے بعد وہ لائن لینتھ، وہ سوئنگ، وہ چیز نظر نہیں آئی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ روہت شرما نے یہاں پہ مسٹیک کی ہے، 1-2 وکٹس اور مل سکتے تھے۔ اور دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کیپٹنز کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ یار اوپر سے 2-3 وکٹس گر گئے ہیں تو بس جلدی سے اب اپنے سینئر بالرز کو لے کے جو وہ فٹاٹ کر دیں، لیکن میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں۔ میں کہتا ہوں یار سینئر ہو یا جونیئر ہو، جو بھی ہو، جس کا ردم لگا ہوا ہے آپ اس کو جانے دو، اس کو بولو ٹیم اڑا دو، آپ کا ردم لگا ہوا ہے، بس آپ ہی کنٹینیو لمبی بولنگ کریں گے، آپ ٹیم اڑا دو۔ یہ مجھے ایسا لگتا ہے شاید تھوڑا سا روہت شرما سے مسٹیک ہوئی۔ باقی ایک جو آؤٹ ہے آپ کو پتہ ہے وہ ایشمت نے کی ہے، شانٹو کا۔ دوسری بات میں فخر زمان کی کرنا چاہتا ہوں، میں سلوٹ کرتا ہوں فخر زمان کو کہ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی ابھی 1-2 دن پہلے، جس میں 7-8 کرکٹرز تھے، تو بورڈ کے لوگ بھی تھے، پھر اس کے بعد جو ہے زوم کے تھرو وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ بھی تھے، تو فخر زمان نے بڑی زبردست باتیں کی اور ٹھیک ٹھاک اس نے بے عزت کیا جو وہاں کرکٹ بورڈ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے چیئرمین صاحب سے بولا کہ سر آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سرجری کی باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کے جتنے بھی بورڈ کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے NOC دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ لوگ مجھے کھجل خوار کروا رہے ہیں۔
کبھی NOC دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، اور جب دیتے ہیں اور جب میں کوئی لیگ کھیلنے چلا جاتا ہوں وہاں فون آ جاتا ہے کہ جی واپس آ جائیں، ٹورنامنٹ ڈومیسٹک ہو رہا ہے. کبھی جاتا ہوں پھر کبھی فون آ جاتا ہے کہ جی آپ پاکستان واپس آ جائیں، جی انٹرنیشنل میچز ہونے والے ہیں، آپ نے آ کے فٹنس ٹیسٹ دینا ہے. پھر کہتا ہے کہ جی میں 30 گھنٹے کی فلائٹ کر کے آیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہی مجھے کہتے ہیں کہ جی فٹنس ٹیسٹ دینا ہے. تو اس نے بولا کہ سر یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے. مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا میں کوئی ٹارزن کا بچہ تھوڑی ہوں کہ 30 گھنٹے کی میں فلائٹ کر کے آ رہا ہوں، آپ آ کے فوراً مجھے بولیں. تو یہ بڑی زبردست اس نے رگڑا دیا سب کو، اور مجھے ابھی بھی پتا ہے 100% مجھے پتا ہے اس کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ چیئرمین اس کے اوپر ایکشن لے گا نہ کچھ ہوگا، کیونکہ جو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہے اور جو بورڈ کے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ سارا بیڑا غرق ان کرکٹرز نے کیا ہوا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ایون چیئرمین بھی یہی سوچتا ہوگا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. میں ابھی کے جو چیئرمین ان کی بات کے ساتھ ساتھ میں جو پچھلے بھی چیئرمین گزر چکے ہیں یہ سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کا بیڑا غرق صرف کرکٹرز نے کیا ہوا ہے. اسی لیے جو سرجری کی بات ہوتی ہے یا کچھ چینجنگز کی بات ہوتی ہے تو صرف کرکٹرز کے اندر ہی ہوتی ہے. فخر زمان کو میں بڑا زبردست اس کو وہ کرتا ہوں کہ یار کم از کم اس نے اس میٹنگ میں کھڑے ہو بیٹھ کے اس نے کرکٹرز کی بات کی کہ یار NOC میں اور چیزوں میں بڑے ڈرامے بازی ہوتی ہیں، اور یہ صرف فخر زمان نہیں اور بھی ہمارے کتنے پلیئرز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ یہ آپ کے ایکس کرکٹرز کے ساتھ بھی جب ہم بیٹھے ہیں یا انہوں نے بھی شاید ٹی وی پہ بات کی ہو کہ فلانا بورڈ کا بندہ اس نے ہمارے ساتھ کیا، فلانے بورڈ کے بندے نے ہمارے ساتھ یہ بدتمیزی کی، تو یہ سب کچھ جو ہے ہوتا آیا ہے. تو فخر زمان کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. عزت، روزی، رزق، عزت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. یہ مجھے بڑا بلیو ہے ان چیزوں کے اوپر. یہ جو انسان ہے نا یہ ایک پیادے ہیں، ان کو بھی اللہ نہیں دیا ہوا نا، یہ کون سا کسی انسان کو خود دیتے ہیں. اپنے حق اور سچ کے لیے لڑو، دیٹس اٹ. باقی اللہ بیٹھا ہو، اللہ کبھی جو جینون آدمی سچا آدمی ہوتا ہے نا اللہ کبھی بھی اس کو نقصان نہیں ہونے دیتا. میں آپ کو کچھ 3-4 چیزوں کی اپنی مثال دے دیتا ہوں. میں کیوں اپنی مثال دیتا ہوں؟ کیونکہ میں خود آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو اسی لیے میں اپنی مثال دیتا ہوں. ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر کتنی دفعہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی. مجھے میچ بٹھا دیا جاتا تھا، میں ڈائریکٹ جا کے کپتان کو پکڑتا تھا ڈریسنگ روم میں اور ڈائریکٹ جا کے کوچ کو پکڑتا تھا، اور یہ سب کو پتا کہ میں ڈائریکٹ پکڑتا تھا جا کے. میں کہتا تھا بھائی جب میری پرفارمنس نہیں ہے نا تو بے شک 10 میچ کا 20 میچ بٹھا دو، جب میری پرفارمنس ہے تو میں ایک میچ بھی نہیں بیٹھوں گا. تو میں ٹھیک ٹھاک پھٹا کرتا تھا ان سے گراؤنڈ میں. اس کے بعد یہ تو چلو ڈومیسٹک کی بات ہے نا، شاید کتنے لوگوں کو نہ پتا ہو. اس کے بعد یہ 2010 میں اوول میں ٹیسٹ میچ تھا جس میں وہاب ریاض کو 6 میچز میں صرف 14 آؤٹ تھے، اور میرے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 11 میچز میں 85 آؤٹ، اور میرا ڈیبیو نہیں ہونے دیا. وقار یونس نے اوول میں اس کو ٹیسٹ میچ کھلا دیا. جب ٹیم اناؤنس کی تو فیلڈنگ سیشن ہمارا چل رہا تھا، میچ سٹارٹ ہونے سے جو فیلڈنگ ہوتی ہے، میں نے فیلڈنگ سیشن نہیں کیا. میں نے بولا جا بھائی میں نہیں کر رہا فیلڈنگ سیشن میں نے نہیں کی فیلڈنگ سیشن. یہ اعجاز احمد سینئر جو ہیں وہ گواہ ہیں اس چیز کے. انہوں نے مجھے بولا کیا کر رہا، میں نہیں کر رہا، جاؤ یار کیا زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ. وہی پھر جب ڈریسنگ روم میں آئے تو انڈائریکٹلی وقار یونس نے مجھے باتیں ماری جب ٹیم اندر جانے لگی کہ یار ہماری مرضی ہم جس کو بھی کھلائیں، ہماری مرضی ہم. تو میں نے وہاں بھی ان کو بتایا کہ بھائی میں ابھی میرا لگے ڈیبیو نہیں ہوا تھا میں نے، لیکن وہاں بھی بتایا بھائی میں ہلکا نہیں ہوں، سیدھی بات ہے جو میرے ساتھ ناانصافی ہوگی تو ہوگی، میں لڑوں گا اپنے کام کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ویسٹ انڈیز ٹیم گئی 2011 میں، اس سے پہلے میں 3 ٹیسٹ میچ کھیل چکا تھا، ایک ابو دھابی ٹیسٹ ڈیبیو والا، پھر اگلے 2 نیوزی لینڈ والے. اس کے بعد جو چوتھا ٹیسٹ میچ تھا ویسٹ انڈیز کا جب ٹور تھا، میرا چوتھا ٹیسٹ میچ 3 میچز میں پرفارمنس کرنے کے بعد مصباح نے مجھے گیانا کے ٹیسٹ میچ میں بٹھا دیا، اور وقار یونس کوچ تھا. میں نے مصباح کو پکڑ لیا، میں نے بھائی آپ نے مجھے ٹیسٹ میچ کیوں بٹھایا ہے یار، یہ وکٹ یوں ہے. میں نے بولا یار 3 ٹیسٹ میچز میں پرفارم کر کے آیا ہوں، بھائی آپ نے کیسے بٹھا دیا مجھے ٹیسٹ میچ. تو میں نے وہاں بھی پکڑا اس کو مصباح کو کہ بھائی آپ نے کیوں بٹھایا مجھے، میری پرفارمنس ہے. اگر آپ فلیٹ پچ کی بات کرتے ہیں تو بھائی ابو دھابی میں کون سی بڑی کوئی آسٹریلیا کی پچ میں میں نے ڈیبیو میں 6 آؤٹ کیے تھے، وہ بھی تو فلیٹ پچ تھی. یہ تیسری بات ہوئی. اس کے بعد جب انہوں نے ویسٹ انڈیز کے ٹور کے بعد مجھے باہر بٹھایا، حالانکہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز میں نے 50 بھی کیا تھا اور ایک اننگ، دونوں اننگ میں ایک آؤٹ بھی کیا تھا. اس کے بعد جب مجھے پری پلان طور پہ وقار یونس وغیرہ نے جب مجھے بٹھایا، اس کے بعد میں ذکا اشرف صاحب چیئرمین تھے، میں لاہور چلا گیا ذکا اشرف صاحب کے پاس. میں نے بولا سر میں نے آپ سے ملنا ہے. میں گیا تو میں نے اپنی شکایت ان کے سامنے رکھی کہ یار یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. 4 میچز میں نے 16 آؤٹ کیے ہیں، 50 ہے، مطلب بیٹنگ بھی ٹھیک ٹھاک کی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے کیسے باہر بٹھا دیا.
ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے حق کے لیے لڑو. یہ پاکستان ٹیم کے اندر جتنے بھی پلیئرز ہیں نا, یہ منہ بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی کرکٹ ختم ہو جائے گی, نکال دیں گے باہر, یہ کر دے گا. بھائی فخر زمان بھی تو تھا نا, وہ تو پھر بھی چلو پاکستان کھیل چکا ہے یار اتنے عرصے سے. میں تو ڈیبیو بھی نہیں ہوا تھا میرا, میں تو ابھی کھیلا بھی نہیں تھا, میں تو نیا تھا بالکل ٹیم کے ساتھ. میں اس ٹائم بھی لڑتا تھا ان لوگوں سے کہ یار کیا ڈرامے بازیاں کر رہے. تو اپنے حق کے لیے لڑو. اپنے حق کے لیے جب لڑو گے نا تو سامنے والے کو پتا چلے گا کہ یار بھائی ہمت ہے اس کے اندر, اس کے ساتھ جہاں آپ نے زیادتی کی ہے فوراً آپ کو پکڑ لے گا. تو بہت اچھا کام کیا فخر زمان نے. مجھے ایسا لگتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کھلاتے نہ کھلائیں. اب آپ اگر دیکھ لینا فخر زمان کو اگر یہ T20 ون ڈے میں اگر سلیکٹ نہیں کیا نا انہوں نے, تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا کہ چور کون ہے. صاف پتہ چل جائے گا چور کون ہے. ٹھیک ہے نا, صاف پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے وہ اب کرکٹ بورڈ کے لوگ جو غصہ نکال رہے ہیں فخر زمان کے اوپر. اور باقی ایک چیز, جیسن گلیسپی نے سرفراز کے بارے میں بات کی ہے, اس کی کرکٹ لگتا ہے ختم ہے, ایج زیادہ ہوگی. تو سرفراز کو تھوڑی سمجھ آنی ہے, وہ لگا ہوا اپنا, بس لگا ہوا ہے بس. اس کو کیا پرابلم, اس کو بس یہی شوق ہے. چیمپئن ٹرافی جتوانے والا کپتان کو یہ شوق ہے کہ میں پانی پلاتا رہوں, میں جوتے اٹھاتا رہوں, میں ڈگ آؤٹ میں بیٹھا رہوں, بس مجھے پاکستان ٹیم میں رہنے دو, بس وہاں سلیکٹ ہو جاؤں. میرے لیے بہت بڑی بات ہے. لوگ اس کو بے عزت کیے جا رہے ہیں, اس کو شوق ہے ڈگ آؤٹ میں بیٹھنے کا, تو پھر بیٹھے رہو. اپنا بہت بہت خیر رکھیے گا. اللہ حافظ.